اس کی ایک غرض یہ تھی، یعنی یہ جو تبدیلیاں تھیں اس کا ایک مقصد یہی تھا کہ بیت اللہ پہ ہمارا تصرف ہو، ہمارا قبضہ ہو، ایسا کنٹرول ہو جیسے ہم چاہیں، جس کو چاہیں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے دیں، جس کو نہ چاہیں نہ داخل ہونے دیں۔ لہذا انہوں نے یہ کیا کہ سطح زمین سے بیت اللہ کا دروازہ اٹھایا اور اٹھا کے اتنا بلند کر دیا، جو حصہ اور جو سطح آج ہے کہ کوئی اچھے قد والا آدمی اگر اپنا ہاتھ بلند کر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے گا، اس کا ہاتھ چوکھٹ پہ جائے گا۔ اندر داخل ہونے کے لیے سیڑھی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلی تبدیلی یہ کی کہ سطح زمین سے دروازہ اوپر کر دیا، اور دوسری تبدیلی یہ کی کہ دو دروازے کی بجائے ایک دروازہ کر دیا۔ تیسری تبدیلی یہ کی کہ وہ حتیم والا حصہ باہر نکال دیا، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ سے فرمایا، یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بجاہلیہ، اے عائشہ اگر یہ قوم جاہلیت سے نئے نہ نکلے ہوتے، یہ سارے مکے والے یہ جاہلیت کو چھوڑ کے نئے اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوتے، یہ قریشی خانہ کعبہ کو بنانے والے چند سال پہلے زمانہ جاہلیت میں تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اگر یہ جاہلیت سے نئے نہ نکلے ہوتے تو عائشہ میں خانہ کعبہ کو ویسے ہی بناتا، انہی بنیادوں پہ بناتا جو بنیادیں میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اور پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ میرے باپ ابراہیم نے ایک شرقی دروازہ بنایا، ایک مغربی دروازہ بنایا، میرے باپ نے سطح زمین کے برابر دروازہ رکھا، اور یہ حتیم والا حصہ اندر تھا۔ قریش نے یہ ساری تبدیلیاں کی ہیں۔ عائشہ اگر یہ قریشی نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں خانہ کعبہ کو ویسے ہی بناتا جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا۔